اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی تیسرا حصہ، ایک تاریخی شادی، کل کے واقعے کا باقی حصہ۔ اس انکار کے نتیجے میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ مختلف قسم کی سختیاں جھیلنی پڑیں اور طرح طرح سے ان پر دباؤ ڈالے گئے، مگر وہ اپنے انکار پر برابر قائم رہے اور دوسری طرف یہ سوچتے رہے کہ کوئی مناسب رشتہ سامنے آئے تو لڑکی کا عقد کر دیا جائے۔ اس کے بعد قریش کے ایک گمنام اور غریب آدمی ابو وداعہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ مشہور مورخ ابن خلقان نے خود ابو وداعہ کی زبانی یہ واقعہ نہایت تفصیل سے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں سعید بن مسیب کے حلقے میں پابندی سے بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ مدت تک حاضر نہ ہو سکا، اس کے بعد جب گیا تو انہوں نے پوچھا، اتنے دنوں تم کہاں تھے؟ میں نے جواب دیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا، پھر ہمیں کیوں نہ تم نے خبر کی، اس تجہیز اور تکفین میں شریک ہوتے۔ اس کے بعد جب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا، تم نے دوسری بیوی کا کوئی انتظام کیا؟ میں نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کون میرے ساتھ شادی کرے گا، جبکہ میں 2-4 درہم سے زیادہ کی حیثیت کا آدمی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اگر میں کروں تو تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، بہت خوب، اس سے بہتر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اسی وقت 2 یا 3 درہم پر میرے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح پڑھا دیا۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے مکان پہنچا اور اس فکر میں پڑ گیا کہ اب رخصتی وغیرہ کے لیے قرض کہاں سے حاصل کروں۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اس دن میں روزے سے تھا۔ نماز کے بعد میں نے چاہا کہ کھانا کھاؤں، جو کی روٹی تھی اور زیتون کا تیل۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ آواز آئی، سعید۔ میں نے سعید بن مسیب کو چھوڑ کر اس نام کے ہر شخص کا تصور کیا، کیونکہ سعید بن مسیب تو 40 سال سے اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں دیکھے نہیں گئے۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں سعید بن مسیب کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر مان خیال ہوا کہ شاید ان کا خیال بدل گیا ہے اور وہ فسق نکاح کرانے آئے ہیں۔ میں نے کہا، اے ابو محمد، یہ ابن مسیب کی کنیت ہے، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ مجھے بلا بھیجا ہوتا۔ انہوں نے کہا، اس وقت مجھے کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، پھر کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے خیال آیا کہ تم اپنے گھر میں تنہا ہوگے، حالانکہ اب تو تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ تم تنہا رات بسر کرو، یہ ہے تمہاری بیوی۔ اس وقت ابن مسیب کی صاحبزادی ٹھیک ان کے پیچھے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صاحبزادی کو دروازے کے اندر کر کے باہر سے خود ہی دروازہ بند کر دیا اور واپس چلے گئے۔ میری بیوی شرم کے مارے گر پڑی۔ پھر میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ وہ لوگ جمع ہوئے اور پوچھا، کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا، سعید بن مسیب نے آج اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا اور آج ہی اچانک وہ اسے میرے گھر بھی پہنچا گئے اور یہاں وہ گھر میں موجود ہیں۔ لوگوں نے آ کر اسے دیکھا، میری ماں کو خبر ہوئی تو وہ بھی آ گئیں اور انہوں نے کہا، اس کو چھونا تمہارے لیے حرام ہے جب تک کہ میں حسب دستور 3 دن تک اسے بنا سنوار نہ لوں۔ چنانچہ میں 3 دن تک رکا رہا۔ اس کے بعد اس کے پاس گیا۔ میں نے پایا کہ وہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے، کتاب اللہ کی حافظہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمہ ہیں اور شوہر کے حقوق کو خوب پہچاننے والی ہیں۔ ابو وداع بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد 1 ماہ تک میں گھر ہی پر رہ گیا۔ اس دوران مجھے سعید بن مسیب کا نہ کوئی حال معلوم ہوا اور نہ ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر 1 مہینے کے بعد ان کی صحبت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں مجلس قائم تھی۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کوئی بات چیت نہ کی، یہاں تک کہ جو لوگ مسجد میں تھے سب چلے گئے۔ جب میرے سوا کوئی نہیں رہ گیا تو انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، بہترین حال ہے۔ انہوں نے کہا، ان رابک شیء فالعصا، یعنی وہ کوئی ناپسندیدہ حرکت کرے تو اسے مارو۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور یہ سعید بن مسیب کی لڑکی تھی جس کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے لڑکے ولید کا پیغام بھی دیا تھا۔ جب اس نے اس کو ولی عہد بنایا تھا تو سعید بن مسیب نے شہزادہ ولید سے رشتہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے عبد الملک سعید بن مسیب کے پیچھے پڑ گیا
یہاں تک کہ سخت سردی کے دن میں انہیں کوڑے سے پیٹا گیا اور ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔ یہ واقعہ ماہنامہ رضوان لکھنؤ اکتوبر 1966 عیسوی میں پیج نمبر 8 سے 11 میں موجود ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ حلال میں سے دے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔